اے نبی جی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ معزز و مکرم مصلیان کرام، گزشتہ کل آپ کو اس صورت کا شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو لڑکے تھے، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، جس کے نتیجے میں مشرکین مکہ آپس میں خوشیاں مناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے۔ خوشیاں اس بات کی مناتے کہ جب محمد کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی تو ان کا تذکرہ کرنے والا کون ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثرات ظاہر ہوئے، وہ اثرات جو وحی کے نازل ہونے کے وقت آپ پر ظاہر ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے، وہ کیفیت تھوڑی دیر باقی رہی، جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے سامنے یہ صورت تلاوت فرمائی اور کہا کہ ابھی جبرائیل آ کر یہ صورت لے کر گئے ہیں۔ جب یہ صورت ان کے سامنے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے دریافت کیا کہ اتدرون مل کوثر، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کوثر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی تشریح فرمائی اور اس نہر کا اور اس حوض کا تذکرہ کیا جو میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس طرح تسلی دی کہ یہ جو دشمن کہتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہو گئے، آپ بے اولاد ہیں، آپ کا تذکرہ ختم ہوگا، تو اللہ نے اس طرح تسلی دی کہ اے نبی جی، آپ کو خوف کرنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم آپ کو کل قیامت کے دن حوض کوثر دیں گے، وہاں ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کس کے نام لیوا اور کس کے جانثاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہذا نہر کوثر کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پریشان حال لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر یعنی اس نہر کا پانی پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ اب جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، اس کے علاوہ دوسری نہریں، تو کہا وہ تو بندہ صرف مزے کے لیے پیے گا۔ دنیا میں انسان پانی جو پیتا ہے وہ ضرورت کے لیے پیتا ہے۔ کہا حوض کوثر پر ایک مرتبہ جب پانی پی لیا، اب اس کی پیاس کی ضرورت پوری ہو گئی، اب اسے پیاس نہیں لگی، کیونکہ پیاس کا لگنا یہ بھی ایک تکلیف ہے اور جنت میں بندے کو کوئی تکلیف نہیں ملنے والی ہے۔ تو کہا کہ پیاس کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اب جنت میں وہ جو کھائے گا پیے گا وہ صرف اور صرف مزے کے لیے، لذت کے لیے، اس کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوگا وہ۔ تو فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان محشر میں حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں گا، اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا، لیکن ہوگا یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس پینے کے لیے اور فرشتے ان کو دور بھگا رہے ہیں۔ میں کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ تو میرے امت کے افراد دکھائی دے رہے ہیں، تم انہیں یہاں سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں آپ کے خلاف کیسے کیسے کام کیا۔ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں انہوں نے آپ کی سنتوں کو ترک کیا، آپ کے طریقوں کو ترک کیا، جس دین کو لے کر آپ آئے تھے،
جس دین کی دعوت کو لے کر آپ آئے تھے، جس دین کی تعلیمات کو لے کر آپ آئے تھے، ان لوگوں نے اس دین کی دعوت کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اس دین کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، رسم و رواج میں جکڑ کر، معاشرے کے رواج کے اندر جکڑ کر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جس سے آپ نے منع کیا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ایسے کام کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ لہذا فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو حوض کوثر سے لوٹا دیا جائے۔ ایک دوسری بات یہ بھی لکھی ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جاننے کے بعد ان لوگوں نے ان صفات کو اپنا لیا تھا جو سورۃ الماعون میں ذکر کی گئی، منافقوں اور کافروں کی صفت کو انہوں نے اپنا لیا تھا، لہذا اب یہ آپ کے امتی ہے، لیکن حوض کوثر پر آپ کے ہاتھ سے جام پینے کی مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات آ چکی تھی جو اوپر کی صورت میں بیان کی گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط یہی ہے کہ شروع میں اللہ رب العزت نے ارأیت الذی میں 6 صفات کا تذکرہ کیا، 3 کافروں والی صفات تھی اور 3 منافقوں والی صفات تھی۔ اب آگے سورۃ الکوثر کا ذکر کر کے اشارہ دے دیا کہ جس کسی کے اندر کافروں والی صفات میں سے کوئی ایک صفت ہو یا منافقوں والی ان 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت ہو، وہ بھی کل جام کوثر پینے سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ماقبل میں جو صفات بیان کی گئی تھی سورۃ الماعون کے اندر، اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں آنے سے روکنا ہے جو بری صفات سورۃ الماعون ارأیت الذی میں ذکر کی گئی۔ کیونکہ عزیزو، اگر میدان محشر میں بھی اگر ہم آب کوثر سے محروم رہ گئے تو اب بتاؤ اس وقت پھر ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ کہ اللہ نے تو نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے دور دور بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس امت جائے گی، لیکن اس وقت سفارش کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ہماری دنیا کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے سے بھی محروم ہو گئے تو اب کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے جو اس وقت ہماری مدد کرے؟ کائنات میں اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو اس وقت ہماری مدد کر سکتی ہے اللہ کی منشا کے بغیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دعاؤں میں بھی اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ میدان محشر میں تیرے محبوب کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی سعادت ہمیں نصیب کرے۔ تو کوثر کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، لیکن آپ ایک بنیادی بات سمجھتے چلے، الکوثر یہ عربی لغت میں اگر اسے دیکھا جائے تو عربی لغت کے اعتبار سے الکوثر کا معنی خیر کثیر کا آتا ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی کا معنی آتا ہے الکوثر۔ بعض مفسرین نے اس سے خصوصیت کے ساتھ نہر کوثر کو مراد لیا، لیکن دیگر مفسرین نے دوسری چیزوں کو بھی مراد لیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن کوثر کا جو معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، اور بہت زیادہ بھلائی قرآن مجید کے اندر، لہذا مفسرین نے کوثر کا ایک مفہوم اور معنی قرآن مجید بھی لیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، قرآن قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، لہذا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کا تذکرہ بھی قیامت تک بھی باقی رہے گا اور قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اس طرح بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن مجید کو لیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سفارش کا حق مل جانا یہ بہت بڑی خیر ہے امت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ہر فرد کی سفارش کرنے کی جو ہے تو کوشش کریں گے، ہر فرد کی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، یا اللہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا تو اس کو بھی بخش۔ لیکن مفسرین نے اور ایک نقطے کی بات کی، کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں الکوثر سے مراد قرآن مجید ہے، بعض لوگ کہتے ہیں الکوثر سے مراد حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے پانی پینا مراد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد سفارش کا حق ہے۔ گویا کہ بہت سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن 3 بنیادی معنی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ نمبر 1، الکوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ نمبر 2، الکوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ نمبر 3، الکوثر سے مراد قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی سفارش کا حق ہے۔ وہ مقام محمود ہے جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ مقام محمود مراد ہے۔ تو مفسرین اس کے درمیان تطبیق یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت گویا کہ ہمیں اشارہ بھی دے رہے ہیں الکوثر کے ذریعے، وہ یہ کہ کوثر کے 3 معنی بنیادی طور پر مراد ہو سکتے ہیں، اور تینوں معنی کا حاصل کرنا ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ یہ پہلا معنی الکوثر سے قرآن مجید مراد ہے، تو اشارہ دے دیا جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا، جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو کوثر کا جو دوسرا معنی ہے کہ میدان محشر میں آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا، وہ اسی شخص کو نصیب ہوگا۔ کوثر کا پہلے معنی پر جو عمل کرے گا، کوثر کا پہلا معنی قرآن مجید، اس پر جو عمل کرے گا، تو الکوثر کا جو دوسرا معنی ہے میدان محشر میں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا، کہا اسے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور جو الکوثر کے پہلے معنی پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، کہا وہ الکوثر کا جو دوسرا معنی ہے میدان محشر میں آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا، اس سے بھی محروم رہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ کوثر کا تیسرا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ تو جو کوثر کا معنی قرآن مجید ہے اس پر عمل کرے گا، اس کو کوثر کا یہ معنی یعنی کہ آپ کی سفارش بھی نصیب ہو، اور جو قرآن مجید پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہ جو مختلف معنی بیان کیے ہیں الکوثر کے، سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ اور موقوف ہے کہ قرآن مراد لیا جائے تو جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا بھی نصیب ہوگا اور آپ کی سفارش بھی نصیب ہوگی، اور جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو کوثر کے پہلے درجے پر اس نے عمل نہیں کیا تو اب نہ اسے آب کوثر پینے کی سعادت ملیں گی اور نہ ہی سفارش اللہ کے نبی کے اس طرف قبول ہوگی۔ اس لیے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں قرآنی اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، قرآنی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی خیر عطا فرمائیں گے، میدان محشر میں بھی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے۔ سوچو نا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جنت کی نہر کا پانی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلا رہے ہیں، اللہ کا محبوب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہے، بتاؤ اس سے زیادہ لذت کا اور کون سا مقام ہے؟ ساری کائنات میں سب سے مقدس شخصیت جس کا مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہستی اپنے ہاتھ سے ہمیں آب کوثر پلا رہا ہے، اس سے زیادہ لذت کا کوئی اور موقع ہو سکتا ہے؟ شاید جنت کے اندر بھی اللہ کی زیارت کے بعد اس سے زیادہ لذت والا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا محبوب اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ بس اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا ایسی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کم کر دیں۔ تو دوسرے نمبر پر میری اپنی رائے نافذ مطالعے کے اعتبار سے جنت کی نعمتوں میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی نعمت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پڑتی ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کوئی لذت کسی اور چیز میں آ ہی نہیں سکتی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب ہو تو ہمیں الکوثر کا جو ایک دوسرا معنی ہے قرآن مجید، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر زندگی گزارنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت کوثر کے جو دوسرے معنی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ قربانی دیجیے۔ تو بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً قربانی کا حکم ہے۔ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نماز سے مراد صلاۃ الشکر ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی، اب آپ اس کے شکرانے میں نماز ادا کیجیے۔ اور ہر ایمان والے کو یہ سبق بھی دے دیا کہ جب کبھی تمہیں جو کوئی نعمت ملے، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نعمت باقی بھی رہے اور اس نعمت سے تم فائدہ بھی اٹھاؤ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صلاۃ الشکر ادا کرو۔ اس شکرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی اس نعمت کو باقی رکھیں گے۔ یہاں پر مفتی تقی عثمانی نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو کوثر شکر نعمت عطا فرمائی گئی تو کہا کہ شکر کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ شکر نماز پڑھنا یہ اپنے بدن سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زبان سے بھی ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر، تب جب کوئی نعمت ذہن میں آئے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، فوراً اس پر زبانی طور پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر کے ذریعے دوسرے الفاظ بھی احادیث میں آئے ہیں، ان کے ذریعے زبانی شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو نماز پڑھ کر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ کرے گا تو اب اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ اس کو باقی رکھے گی۔ دولت دی ہے اللہ نے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، تو اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھیں گے بندے نے جب شکر ادا کیا۔ اور اگر شکر ادا نہیں کیا تو وہ نعمتیں باقی رہے نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر بعض مفسرین نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس کے مفہوم کو بہت عام کر دیا اور کہا کہ اس سے پانچوں نمازیں اور ہر پڑھی جانے والی نماز مراد ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ آپ اپنے رب کے لیے نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے۔ وَانْحَرْ سے کہا گیا قربانی کا حکم امت مسلمہ پر واجب کیا گیا، اور یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مکہ اللہ سے محبت کے اظہار کا جو واقعہ تھا اس کی ترجمانی کرنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے اظہار کو امت میں باقی رکھنے کے لیے قربانی کا فریضہ امت مسلمہ کے اوپر پر واجب کیا گیا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے نبی جی بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک وقت تھا جب مشرکین مکہ کا بڑا نام تھا، لوگ انہیں عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی عزت و عظمت ختم ہو گئی اور کوئی عزت کے ساتھ ان کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ عزیزو، سورۃ الکوثر الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی مختصر سی سورت ہے، لیکن اگر ہم معانی اور مفاہیم کی گہرائی میں جائیں تو اس کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ ساری دنیا اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتی کہ اللہ رب العزت نے جب مشرکین نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے نبی اپنی ذات سے بنا کر لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت چیلنج کیا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد عربی کا کلام ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ چیلنج کیا کہ تم سارے جنات کو اور سارے انسان کو اکٹھا کر لو اور سب مل کر اس جیسا کلام پیش کرو۔
اللہ کے نبی نے یہ چیلنج مشرکین کے سامنے رکھا۔ عرب اہل زبان ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے، تو اللہ نے اور آگے چل کر ایک دوسرا چیلنج کیا، ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں، فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم اس جیسی صرف 10 صورتیں لا کر بتاؤ۔ تم یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا کلام ہے، تو محمد عربی تم میں سے ایک فرد ہے، جس طرح وہ اتنا بڑا کلام پیش کر سکتے ہیں، تم تمام مل کر بھی اس جیسی اس کلام کی 10 صورتیں پیش کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اہل عرب عاجز و قاصر آ گئے، تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو یہ محمد عربی کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تمہارے پاس بھی زبان ہے، تم بھی علم و ادب کے رکھنے والے ہو، تم بس اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی پیش کرو۔ اس کے بعد اس صورت کو سورۃ الکوثر کو لکھ کر اس چیلنج کے ساتھ باب کعبہ کے اوپر آویزہ کیا گیا، کعبے کے دروازے پر یہ چھوٹی سی صورت لٹکائی گئی، چونکہ ساری دنیا کے لوگ حج کے موقع پر وہاں آیا کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد عربی کا کلام ہے، تو تم اس جیسی چھوٹی سی صورت پیش کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتوں والی اس ایک آیت کو کعبے کے دروازے پر لکھ کر لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک چیلنج کیا گیا۔ لیکن آج تک بھی اس چیلنج کو نہ کسی نے ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی کوئی اس کا جواب دے سکا۔ بعض منچلے لوگ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس جیسا کلام پیش کرے، لیکن اخیر میں وہ عاجز و قاصر ہو گئے، کیونکہ علمی اعتبار سے بھی اس کے اندر ایسی گہرائیاں ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ ذکر کیے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مفسرین کہتے ہیں، عرب زبان کو جاننے والے کہتے ہیں گویا کہ یہ ایسا ہے جیسا اللہ رب العزت نے ایک دانے کے اندر، ایک دھاگے کے اندر موتیوں کو پرو دیا ہے، اب اس میں سے ایک موتی کو بھی آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کی شکل بدل جائے گی۔ آپ اس میں سے زبر زیر پیش کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر آپ نے آگے پیچھے کر دیا زبر زیر پیش کو بھی تو اس آیت کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس خوبصورتی کو میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے، وہ اہل عرب سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک حرف بھی اگر بندہ اس کا آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کا وہ حسن اور وہ خوبصورتی ختم ہو جائے۔ تو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے مختصر سی آیتیں نازل فرمائی، لیکن ان آیتوں کے اندر معنی کی وہ گہرائی اور گہرائی ہے جسے کافر اور مشرک اہل عرب بھی سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کا جواب اور اس کا بدل پیش کرنے سے عاجز تھے۔ اور سورہ کوثر میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر کیا گیا، آپ کے مقام کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور خیر کثیر کے ذریعے آپ کے نام کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا اور قربانی کا حکم دیا گیا دوسری آیت میں، اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ اسی سے اشارہ یہ ملا کہ قیامت تک کے مشن نبوت پر کام کرنے والے جو افراد آئیں گے، ان کے مخالفین جو ہوں گے، اگر برائے نام، اگر موقع کے اعتبار سے وہ نام والے، عزت والے، شہرت والے ہیں، لیکن وہ مشن نبوت کی مخالفت کر رہے ہیں، قیامت تک کے جو کوئی آئیں گے کہا وہ بھی بے نام و نشان ہیں، اور جو مشن نبوت کو لے کر آگے چلے گا، قیامت تک کے لیے جو بھی آئے